إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے چند ہفتوں سے ہم وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے سیریز پر مختصر سے چھوٹے چھوٹے کچھ عنوانات پہ ہم نے بہت ساری باتیں الحمدللہ سیکھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جو کہ حرام ہیں، جس کو لیکن معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو آج کی بات رہیں گی وہ ہے مردوں کا لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یعنی پینٹ، پیجامہ، ٹراؤزر جو بھی ہوتا ہے اس کو ٹخنے کے نیچے لٹکانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا ان سے۔ یہاں یکلم اللہ کا کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا۔ اللہ جن کو پاک نہیں کرے گا وہ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو اللہ ان سے لا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَنظُرُ، نہ دیکھے گا، وَلَا يُزَكِّي، اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ المسبل، کون ہے نمبر 1 پہ؟ کون ہے وہ؟ پہلا آدمی ہے جو اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ المسبل، وفی روایتی ازارو، دوسری روایت میں ازار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مطلب ازار کہتے ہیں پینٹ، پیجامہ، ٹخنا، جو بھی آپ کا پینٹ، پیجامہ، ٹراؤزر، لنگی جو بھی رہیں گی۔ اگر مرد، عورت کے لیے نہیں ہے، اگر مرد اپنے اس ازار کو، پینٹ کو، پجامے کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس سے بات کرے گا، نہ دیکھے گا، بلکہ اس کو عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم اس کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں، تہبند کے نیچے کپڑے کو لٹکانے والا۔ دوسرا، احسان جتلانے والا، کسی پہ احسان کیا، کسی کا کام کر دیا تو بار بار لوگ یاد دلاتے نا، بھول گیا کیا بیٹے، میں نے کرا تھا، یہ ہم سے زبان لڑا رہا، ہم نے کتنی مدد کرے تھے تیری، یہ احسان جتلانے والا۔ تیسرا، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو فروخت کرنے والا، بہت اچھا ہے صاحب، لے کے جاؤ، زبردست، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، حالانکہ اس میں نقص ہے، اور یا پھر جھوٹ بولے میں نے اتنے میں لایا، اللہ کی قسم تمہارے کو اتنے میں دے رہا ہے، یہ جھوٹ بول کر بیچنے والا۔ ایسے تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ تو اس میں سے ایک کی بات چل رہی ہے پینٹ،
जीन्स हो, पैजामा हो, टखना कोई भी रहने, टखने के नीचे लटकाने वाला आग में डाला जाएगा। तो हम इसको कितना मामूली समझते हैं। लड़कियों के लिए लेकिन उल्टा है, उनको कपड़ा जितना नीचे लटकाएंगे चलेगा, लेकिन उल्टा हो गया, लड़कियां ऊपर से ऊपर, लड़के नीचे से नीचे। आप देखो लड़कों के जीन्स वगैरह कैसे रहते हैं, एकदम जूते के नीचे, जूता दिखता ही नहीं है, जूते का सामने का दिखता है बस, और पीछे जीन्स घस जाती नीचे जमीन पे लग लग के, है ना। और एक से स्टाइल में ऐसे खड़े वैसे खड़े, और नीचे लटक रहा, फिर तहारत के लिए जा रहे हैं, टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, छींटे उड़ रहे हैं, इतने माइक्रो पार्टिकल्स रहते हैं, नजर भी नहीं आते, वो आपके पैंट पे गिर रहे हैं। टखने के ऊपर रहने का फायदा क्या है, वॉशरूम जाकर आए, पैरों पे पानी डाले, साफ हो गया, कपड़े पे से कैसे निकालेंगे बार बार। पेशाब के छींटे मतलब बेस्ट मीडिया है वो बैक्टीरिया को जन्म देने के लिए और फैलने के लिए। और वहीं आप बैठ रहे, फिर वही खाना भी खा रहे माइंड डाल के आराम से, और जंग घूम रहे होंगे आसपास आपके पूरे। ये तो एक बात बोला मैंने, लेकिन हदीस है कि टखने के नीचे लटकाने वाला दर्दनाक अजाब है उसके लिए। कुछ लोग, अच्छा लड़कियों के लिए कितना भी आप नीचे पहन सकते हैं, क्यों। एक बार एक लेडी अल्लाह के रसूल के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, हम अपना हिजाब, बुर्का, जो चादर है, जो उस जमाने में चादर ओढ़ते थे, कहा कि वो नीचे तक लटकती है, और कभी कभार हम जमीन पे चलते हैं तो जमीन में गंदगी भी होती है जो उसको लग जाती है चादर को, क्या जब ऐसी गंदगी आ जाए तो क्या चादर हम ऊपर कर ले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, उसको वैसे ही लटका के रखो, अगर गंदगी लग जाएंगी, आप आगे चलोगे तो मिट्टी भी लगेंगी उसको, मिट्टी उसको पाक कर देंगी, मिट्टी गंदगी को पाक कर देती है। फिर भी पाक नहीं हुई तो बहुत आसान है, आज के जमाने में तो कितने टैप लगे हुए पानी की, नल के, घर पे जाइए नीचे उसको धो दीजिए, रख दीजिए, सूख जाएगा बुर्का बाद में। लेकिन अपने पास उल्टा करते हैं। अल्लाह के रसूल ने मना किया, जरा सा भी पानी रहा तो लेडीज मौका मिल गया, वहां तो शैतान को मौका मिल गया आपको गलत रास्ते पे ले जाने का। आप ऐसे ऊपर करेंगे 10 लोग आपको देखेंगे, नहीं करना है, उसको छोड़ दो वैसे। हाँ, एक्सीडेंट के चांसेस है कि अटक जाएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकते हैं, सेफ्टी के लिए, गाड़ी वगैरह में ना आए, तो उसके लिए प्रिकॉशन के लिए ठीक है, आप उसको समेट सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लपेट सकते हैं, ठीक है, वरना आमतौर पे ऐसा ना करें। तो लड़कियां जितना चाहे उतना लटका सकते हैं नीचे, लड़के टखने के नीचे नहीं जाना है, लास्ट लिमिट है टखना, टखना लास्ट लिमिट है, उसके नीचे नहीं। और ऊपर कहां तक, बहुत ज्यादा भी नहीं, तो चड्डी पहन कर आ जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। घुटने के नीचे और टखने के ऊपर, दोनों के बीच में होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इजार पहनते थे, ट्राउजर, आपका पैजामा जो था, वो आधी पिंडली तक आता था। कई हदीसों के अंदर है कि कई सहाबा ने कहा कि हमने अल्लाह के रसूल की पिंडलियों को चमकता हुआ धूप में देखा है, इतनी आपकी स्किन साफ और इतनी चमकदार थी, दूर से नजर आती थी, आप पिंडली तक पहनते थे। तो फैशन के लिए मत पहनिए, सुन्नत है बोल के पहनिए। और घुटने के ऊपर लेंगे आप तो भी हराम है, क्योंकि ये जो है सत्र है, सत्र को दिखाना जायज नहीं। गला थोड़ा ड्राई हो गया है, चलिए। हाँ, तो किसी भी हाल में इजाजत नहीं है मर्दों के लिए टखने के नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, उसको फोल्ड भी मत कीजिए, सीधा कट कीजिए, उसको काट देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं करते थे कि किसी का कपड़ा टखने के नीचे लटके। हजरत उमर के जमाने में तो हजरत उमर क्या करते थे पता है आपको, मस्जिद के बाहर कैंची लेकर बैठते थे, कोई भी नौजवान का कपड़ा टखने के नीचे दिखा और उनके सामने कोई कुछ बोल सकता था, बोलते अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुराई को देखो तो अपने हाथ से रोको, और हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से नहीं तो दिल में।
لیکن عمر میں اتنی طاقت ہے وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے, وہ کاٹ دیتے تھے ڈائریکٹ. ایک شخص آیا, اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا تھا. حضرت عمر نے اس کو بلایا, ادھر آؤ. کہا کہ تم کیا حیث سے ہو؟ بولا ارے میں مرد ہوں. تو کہا کہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکائے. اتنا سختی سے روکتے تھے, اتنا زیادہ سختی سے. تو یاد رکھیے کوئی بھی مرد اپنا کپڑا ٹخنے کے نیچے نہ لٹکائے. حدیث دوسری مسند احمد میں صحیح الجامع کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے. من تحت الکعبین من الازار فقی النار, جس کا تہبند جو حصہ ٹخنے کے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. جس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے رہے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. تو اس سے ہم سب جو ہے اپنی حفاظت کریں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3465. اسی طرح کا متن اس کے اندر ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے رہا وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ ہوا ٹخنے کے بارے میں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, کچھ لوگ حدیث کو گھما کر بولتے ہیں, بولتے حدیث ہے جس نے تکبر کی نیت سے ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکایا وہ جہنم میں جائے گا. کچھ لوگ بولتے ہم کو تکبر نہیں ہے, ہم نیچے لٹکا رہے ہیں لیکن ہم کو تکبر نہیں ہے. تو ذرا غور سے سنیے. ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, یہ آخری دور کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا پیٹ نکل آیا تھا, اب عمر زیادہ ہو گئی تھی, تو ان کا جو ازار ہے یعنی جو پجامہ تھا وہ کبھی کبھار تھوڑا نیچے سرک جاتا ہے, تو اس کو وہ ایسے اوپر کر لیتے تھے. تو کبھی کبھار وہ اس کو اوپر کرتے تو اس طرف سے کرتے تھے, تو ایک حصہ اوپر رہتا تھا ایک حصہ نیچے رہتا تھا. تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ نکل آیا ہے, کبھی کبھار پائجامہ ایک طرف سے جھک جاتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں اس کو اوپر کرنے کی بار بار لیکن چلا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ابو بکر ان میں سے نہیں ہے جس کو تکبر آتا ہے. تو کچھ لوگ یہ حدیث کا حوالہ لیتے ہوئے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا لٹک رہا تھا تو پھر ویسے ہی لٹکاؤ نا, ایک سائڈ کا اور ایک سائڈ اوپر. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر لاجک اگر دیکھیں گے تو. دوسرا انہوں کوشش کرتے رہتے تھے, لوگ یہ بھول جاتے, پھر بھی غلطی سے چل جاتا تھا. تیسرا حضرت ابو بکر صدیق کی گواہی اللہ کے رسول نے خود دی کہ ابو بکر میں تکبر نہیں ہے. میری آپ کی گواہی کون لے گا؟ کس نے دیا گارنٹی؟ پرمیشن کس نے دیا؟ تو ہماری گواہی کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے رزلٹ نکلا کہ آپ کو ٹخنے کے اوپر رکھنا ہے. کچھ لوگ بولتے نہیں ہم نیچے لٹکا رہے لیکن ہمارے اندر تکبر نہیں ہے, تو میں بولتا ٹھیک ہے پھر اوپر پہنو. نہیں جمتا, بولے اچھا نہیں دکھتا, یہ تو تکبر ہے. تو یہ یاد رکھیے. اس پر ایک تفصیلاً بڑا ایک ٹاپک بن سکتا ہے, لیکن یہ اتنی حدیثیں اور اتنی باتیں آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے. چلیے دوسرا جو آج ہم دیکھنے والے ایک گناہ جو کہ حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن یہ بھی بہت عام ہو گیا ہے چلن میں. مردوں کا سونا پہننا, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, گولڈ رنگ ہو, بریسلیٹ ہو, چین ہو گلے کی, بالی ہو, کوئی بھی چیز ہونے دو, یہ جائز نہیں ہے مردوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے, آپ نے ایک بار اپنے ہاتھ میں سونا لیا اور اپنے ہاتھ میں ریشم لیا, کپڑا ریشم کا, کہا کہ یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور میری امت کے عورتوں پر حلال ہے. مطلب عورتیں سونا پہن سکتی ہے اور ریشم کا کپڑا بھی پہن سکتی ہے, مرد سونا بھی نہیں پہن سکتے اور ریشم کا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے ہیں. سلک, ریشم کا کپڑا مطلب سلک. تو سونا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح الجامع صغیر میں اس کو نقل کیا گیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احل اللعنات امت الحریر والذهب وحرموا على ذکورها.
میری امت کے عورتوں کے لیے ریشم اور سونا جائز قرار دیا گیا ہے اور مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ اسے مسند احمد نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس طرح ایک اور اس کے تعلق سے آگے بات آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی دیکھی تو اسے کھینچ کر فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من النار فیجعلها فی یدیہ، تم میں سے کوئی دیدہ و دانستہ کیا آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے؟ ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹی تھی سونے کی، اللہ کے رسول نے اس کو کھینچا، نکالا اور کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرتا ہے جو جہنم کی آگ اپنے ہاتھ میں پہنے؟ تو اس کو آگ سے تشبیہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب یہ بات وہ صحابی نے سنی تو انہوں نے انگوٹی کو نکال کر پھینک دیا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے۔ تو دوسرے کسی نے شخص نے کہا کہ یہ دوسری روایت میں ہے کہ کسی شخص نے کہا وہ انگوٹی تم نے پھینک کیوں دی، اس کو اپنے گھر والوں کو دے دیتے۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے جس کو جہنم کی آگ کہا ہے میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ صحابہ اللہ کے رسول کی بات اتنی مانتے تھے، گولڈ رنگ پھینک ڈالی انہوں نے، کہا کہ اللہ کے رسول نے اس کو آگ کہا میں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس کو۔ حالانکہ وہ عورتوں کو دے سکتے ہیں، جائز ہے، عورتوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو مردوں کا سونا پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ سونے کے علاوہ دیگر میٹلز کو بھی احتیاط کیا جائے، نہ پہنا جائے، اگر ضرورت نہیں ہے تو خواہ زیورات کا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔